محمد سلیم چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کرسٹل ایگرو سائنسز۔ خوردنی تیل انسانی خوراک کا ایک اہم جزو ہے۔ ہم اپنی ملک کی ضروریات کا صرف 13% خوردنی تیل پیدا کر رہے ہیں، باقی ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے، جس پر کثیر زر مبادلہ میں مسلسل اضافے کے باعث خوردنی تیل کی مانگ میں سالانہ بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ وقت کا اہم تقاضا ہے کہ تیل دار فصلات کی کاشت کو فروغ دیا جائے تاکہ درآمد پر انحصار کم سے کم ہو سکے۔ جی تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورج مکھی کی پیداواری ٹیکنالوجی کے اوپر بات کریں گے کہ سورج مکھی کی کاشت کیسے کی جائے، زیادہ سے زیادہ پیداوار کیسے لی جائے، اور ایک منافع بخش فارمنگ سن فلاور کی وہ کیسے کی جا سکتی ہے۔ یہ تمام تر باتیں جو ہے نا وہ آج کی ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بھاری میرا زمین سورج مکھی کی کاشت کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ کلر زدہ، شور زدہ اور ریتلی زمین میں سورج مکھی کو کاشت نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ زمین کی تیاری کے لیے راجہ ہل یا ڈسک ہیرو جتنا گہرائی ممکن ہو سکے چلا لیں تاکہ پودوں کی جڑیں گہرائی تک جا سکیں۔ سورج مکھی کی بہتر پیداوار لینے کے لیے زمین کا ہموار ہونا انتہائی ضروری ہے۔ زمین ہموار کرنے کے لیے لیزر لینڈ لیولر کا استعمال کریں۔ پاکستان میں سورج مکھی کی چند مشہور اقسام ہائسن 33، سن 7، 40318، ایڈونٹا، PAR سن 3، سن 7، آئل ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد کی سن 516، S278 شامل ہیں۔ تو اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ شرح بیج کیا ہونی چاہیے۔ ہائیبریڈ صاف ستھرے بیج جو ہے نا آپ نے 2 کلو گرام فی ایکڑ استعمال کرنا ہے۔ بیج کی جو شرح ہے اس کا انحصار بیج کی شرح اگاؤ پر ہوتا ہے اور طریقہ کاشت پر ہوتا ہے۔ اگر آپ چھٹا کریں گے تو بیج زیادہ استعمال کریں گے، لیکن جو ریکمینڈڈ طریقہ ہے ماہرین کی طرف سے وہ کھیلیوں پر کاشت ہے، اور کھیلیوں پر پودوں کی تعداد آپ نے 22 سے 23 ہزار پودا فی ایکڑ رکھنی ہے۔ سورج مکھی کی بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے صحیح وقت پر کاشت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ وقت مقررہ سے کاشت کرنے کے بعد نہ صرف اوسط پیداوار میں کمی واقع ہوگی بلکہ حاصل شدہ بیج میں جو پیداوار آپ کی ہوگی اس میں جو آئل کنٹینٹ ہوں گے، تیل کی شرح ہوگی، وہ بھی آپ کی کم ہوگی، جس کے باعث آپ کو مارکیٹ میں اس کا ریٹ بھی کم ملے گا، کیونکہ جب تیل کی شرح کم ہوگی تو جو آڑتی ہوگا وہ اس حساب سے آپ کو اس کا ریٹ دے گا۔ تو بہتر ہے کہ وقت پر کاشت کریں تاکہ آپ بہتر پیداوار لیں اور بہتر ریٹ حاصل کر سکیں۔ تو پنجاب کے مختلف اضلاع میں جو اس کا وقت کاشت ہے وہ کچھ یوں ہے۔ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے اضلاع میں اس کا جو بہترین وقت کاشت ہے وہ 20 دسمبر تا 10 فروری انتہائی موزوں ہے۔ اس دوران اگر آپ کاشت کریں گے ان دو اضلاع میں تو بہتر پیداوار اور بہتر تیل کی شرح حاصل کر سکیں گے۔ جبکہ بہاولپور، رحیم یار خان، ملتان، وہاڑی، بہاول نگر، مظفر گڑھ، لودھرا اور بکھر میں اس کا جو بہتر وقت کاشت ہے وہ 1 جنوری تا 10 فروری ہے۔ جبکہ میاں والی، سرگودا، خوشاب، جھنگ، سائیوال، خانیوال، اکاڑا، فیصل آباد، سیالکوٹ، گجرانوالہ، لاہور، منڈی بہاؤدین، قصور، شیخوپورہ، ننکانہ صاحب، نارووال، اٹک، راولپنڈی، گجرات اور چکوال میں اس کا جو بہتر وقت کاشت ہے وہ 15 جنوری تا آخر فروری ہے۔ یہاں پر میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ اس کی جو بہاریہ کاشت بھی کی جا سکتی ہے سورج مکھی کی، اور خزاں میں بھی کاشت کیا جا سکتا ہے، لیکن ماہرین کے مطابق جو بہاریہ کاشت ہے اس کی پیداوار بہت اچھی اور بہتر آتی ہے، اس لیے ماہرین ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہمیشہ بہاریہ کاشت کرنی چاہیے۔ جی تو ناظرین، اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو سورج مکھی ہے اس کو کاشت کرنے کا جو بہتر اور سب سے مؤثر طریقہ ہے وہ کون سا ہے۔ سب سے بہتر اور جو مؤثر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو کھیلیوں پر کاشت کریں۔ کھیل سے کھیل کا فاصلہ آپ نے 2.5 فٹ پہ رکھنا ہے، اور اس کو جو ہے نا آپ نے کھیلیوں میں پانی لگانے کے بعد جہاں تک وتر پہنچے اس سے تھوڑا سا اوپر آپ نے 9 انچ کے فاصلہ پر بیج لگانے ہیں۔ اور میں آپ کو دوبارہ یاد دہانی کراتا چلوں کہ آپ نے 1 ایکڑ میں 22,000 سے 23,000 پودا رکھنا ہے، تو تب جا کے آپ کی جو اوسط پیداوار ہے
وہ مکمل آئے گی۔ یہاں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ آپ نے جو کھیلیاں نکالنی ہیں وہ شرکن غربن نکالنی ہے، اور آپ نے جو ہے نا اس کا بیج کو 9 انچ کے فاصلے پہ رکھنا ہے، اور بیج کی گہرائی 2 انچ سے زیادہ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اگلا سوال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سورج مکھی کے لیے جو فرٹیلائزر پلان ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اور کتنی کتنی کھادیں اس کو کیسے کیسے ضرورت ہوں گی۔ تو یہ اپنے پاس آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ سورج مکھی کے لیے جو ہے نا آپ نے 1.5 بیگ نائٹروجن کا دینا ہے، 1 بیگ آپ نے فاسفورس کا دینا ہے، اور 25 کلو یا 50 کلو کا جو بھی آپ کے پاس پیکنگ اویلیبل ہو وہ آپ نے SOP کی دینی ہے، سلفیٹ آف پوٹاش کی۔ یہ تو کھادیں ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھی یہ کھادیں آپ نے کب کب کس پانی پہ کتنا دینی ہے۔ چائی کے وقت جو ہے نا آپ نے 1 بیگ SOP، 3 کلو زنک اور 3 کلو جو بوران ہے وہ آپ نے SOP کے ساتھ مکس کر کے چھٹا دینا ہے۔ جبکہ جرمینیشن ہونے کے 15 سے 20 دن کے بعد پہلا پانی لگے گا، پہلے پانی کے اوپر آپ نے 1 بوری نائٹروفاس یا 40 کلو گرام DAP آپ نے پہلے پانی کے اوپر دینی ہے۔ دوسرے پانی کے اوپر آپ نے 1 بیگ کین گوارا کا دینا ہے، جبکہ تیسرے پانی کے اوپر آپ نے ½ بیگ کین گوارا فی ایکڑ دینا ہے۔ تو یہ آپ کا جو فرٹیلائزر پلان ہے اس کا سورج مکھی کا وہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پاکستان میں اس وقت اکثر زمینیں اجزائے صغیرہ میں زیادہ تر زنک اور بوران کی کمی کا شکار ہیں، اس لیے آپ نے اجزائے صغیرہ کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سورج مکھی میں 3 کلو زنک سلفیٹ 33% جو ہے نا وہ دینی ہے فی ایکڑ، اور بوریکس 11% بھائی صاحب 3 کلو گرام فی ایکڑ آپ نے دینا ہے۔ مائکرو نیوٹرینٹس یا اجزائے ذخیرہ فصل کی نشو و نما کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ جی اگلا جو سوال ہوتا ہے کہ بھئی آب پاشی کب کب کیسے کیسے کرنی ہے۔ آب پاشی کا دار و مدار جو ہے نا وہ موسمی حالات کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر موسم سرد اور مرطوب ہے تو آپ کو پانی کم ضرورت ہوگا، اور اگر آپ جو ہے نا موسم گرم ہے اور درجہ حرارت جو ہے نا وہ زیادہ جا رہا ہے تو آپ نے فصل کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے پانی دینا ہے۔ جبکہ عام طور پر جو فصل ہے وہ 4 سے 5 پانی دیتی ہے، اور آپ نے پہلے 3 پانی کے اوپر آپ نے جو فرٹیلائزر ہیں وہ مکمل کر دینی ہے، جس طرح سے پیچھے آپ کو فرٹیلائزر پلان کے اوپر آپ کو بتایا گیا ہے۔ سورج مکھی کی بہتر پیداوار لینے میں جو سب سے زیادہ حائل رکاوٹ ہوتی ہے وہ جڑی بوٹیوں کی ہوتی ہے، کیونکہ جڑی بوٹیوں کی جو نشو و نما ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، جس کے باعث جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ آپ کی تمام فرٹیلائزر جو ہے نا وہ لے جاتی ہیں، اور آپ کی فصل کو جو آپ خوراک دے رہے ہوتے ہیں، فرٹیلائزر دے رہے ہوتے ہیں، وہ فصل کو لگنے کی بجائے جڑی بوٹیاں لے جاتی ہیں۔ اس لیے جڑی بوٹیوں کا بروقت تدارک اور ان کی روک تھام انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے تر حالت میں جب آپ بیج لگا لیں تو بیج لگانے کے 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے پینڈی میتھائلین یا ایس میٹاکلور آپ نے جو ہے نا وہ سپرے لازمی کرنا ہے۔ پینڈی میتھائلین 800 ml فی ایکڑ آپ نے جو ہے نا وہ سپرے کرنا ہے، تاکہ آپ کی جو ہے نا وہ جڑی بوٹیاں اپنا اگاؤ نہ کر سکیں، اور آپ نے جو بیج لگایا ہے صرف اسی کا اگاؤ مکمل ہو سکے۔ نیکسٹ مرحلہ ہمارے پاس آتا ہے سورج مکھی کی برداشت کا۔ برداشت کے کب قابل ہو جاتا ہے سورج مکھی کا جو پھول ہے وہ ایسے ہے کہ پھول کی جو بیک سائڈ ہے وہ اس کا رنگ سب سے سنہری ہو جائے، جو زرد پتیاں ہیں وہ جھڑ جائیں، اور اس کے بعد جو سبز پتیاں ہیں وہ بھوری ہو جائیں، تو سورج مکھی کی فصل برداشت کے قابل ہو جاتی ہے۔ ان علامات کے ظاہر ہونے پر آپ نے سورج مکھی کے جو ہیڈز ہیں، جو پھول ہیں، ان کو آپ نے درانتی سے کاٹ کے 3 سے 4 دن دھوپ پہ جو ہے نا پھیلا دینا ہے، اور دھوپ پہ پھیلانے کے بعد آپ نے پھر اس کو تھریشر سے یا کمبائن ہارویسٹر سے ہارویسٹنگ کر لینی ہے۔